بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج چیپٹر نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 3 سے آج ہمارا پہلا لیسن ہے۔ اس چیپٹر نمبر 3 کا نام ہے امیونٹی اینڈ ڈیزیزز۔ امیونٹی مدافعت، ڈیزیزز اور بیماریاں۔ تو ہمارا جو لیسن شروع ہوتا ہے تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3.1 یعنی لائنز آف ڈیفینس اگینسٹ پیتھوجینز۔ پیتھوجینز کہتے ہیں بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کو۔ اچھا، یعنی بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف جسم کے دفاعی نظام کی سطح۔ لائن سے یہاں مراد ہے سطح، لیولز، اور ڈیفینس دفاعی نظام۔ اچھا، مائکرو آرگینزمز خردبینی جاندار دیٹ کاز ڈیزیزز ان ہیومن باڈی جو انسانی جسم میں بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، آر کالڈ پیتھوجینز، انہیں پیتھوجینز کہا جاتا ہے۔ Entry and growth of pathogens into our body is called infection۔ یعنی پیتھوجینز کا ہمارے جسم میں داخل ہونا اور بڑھنا انفیکشن کہلاتا ہے۔ پیتھوجینز are found everywhere in our surrounding۔ پیتھوجینز ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، they enter our body، یہ ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں کس وقت؟ when we breathe، جب ہم سانس لیتے ہیں، eat یعنی کچھ کھاتے ہیں، touch surrounding یعنی ارد گرد کی اشیاء کو چھوتے ہیں، and through injuries اور زخم کے ذریعے۔ یعنی یہ جو پیتھوجینز ہوتے ہیں یہ سانس لینے، کھانا کھانے، ارد گرد کی اشیاء کو چھونے اور زخم کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ What makes us safe from their harmful effects، یعنی ان کے نقصان دہ اثرات سے ہمیں کیا چیز محفوظ رکھتی ہے۔ The answer to this question is physical barriers and immunity۔ اس سوال کا جواب طبی رکاوٹ ہے اور قوت مدافعت ہے۔ اچھا، فزیکل بیریئرز یعنی فزیکل بیریئر کہتے ہیں جسم کے وہ حصے جو جراثیم کو جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اچھا، اور سکن ہماری جلد، میوکس ممبرینسز یعنی لعابدار جیلیا، ہیئرز بال، سیلیا کیا ہوتا ہے؟ باریک بالنما ساختیں ہوتی ہے، سلائیوا لعاب دہن ایٹسٹرا وغیرہ۔ میک دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ انفیکشنز، یعنی انفیکشن کے خلاف دفاع کی پہلی صف بناتے ہیں۔ They act as barriers to the entry of foreign organisms into body cells، یعنی یہ جسم کے خلیوں میں بیرونی جراثیم داخل ہونے کے لیے یا داخل ہونے کے خلاف رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ یہ جسم کے خلیوں میں بیرونی جراثیم داخل ہونے کے خلاف رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ Human skin has an outer multi-layer thick cover of mostly dead cells، یعنی انسانی جلد کی بیرونی سطح پر زیادہ تر مردہ خلیات کی کئی تہوں پر مشتمل ایک موٹی تہ ہوتی ہے، called epidermis، جسے epidermis کہتے ہیں۔ The dead cells of epidermis keep on shedding، figure 3.2 and expelling the pathogens away from skin، یعنی ایپیڈرمس کے مردہ خلیات مسلسل جڑتے رہتے ہیں، جس طرح شکل 3.2 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ جو فگر ہے 3.2، اس کو پھر میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، اینڈ ایکسپیلنگ دا پیتھوجینز اوے فرام اسکن، اور جلد پر موجود جراثیم جسم سے دور کرتے ہیں، یا اور جلد پر موجود جراثیم جسم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فگر ہے 3.2، اس میں انسانی جلد سے مردہ خلیات کے جڑنے کا عمل دکھایا گیا ہے۔
ہماری جلد کی بیرونی تہ سے مردہ خلیے مسلسل جڑتے رہتے ہیں۔ ان مردہ خلیوں کے ساتھ چپکے ہوئے جراثیم بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، جس سے جسم انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا نیکسٹ، اے پیگمنٹ کالڈ میلانین از پریزنٹ ان ایپیڈرمس، یعنی ایپیڈرمس میں میلانین نامی ایک رنگدار مادہ موجود ہوتا ہے۔ اٹ ڈارکنس سکینس، یہ جلد کو گہرا رنگ دیتا ہے۔ اینڈ پروٹیکٹس اس فرام ہارمفل ایفیکٹس آف سن لائٹ، اور سورج کی روشنی کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دا موسٹ لیننگس آف باڈی آرگنز اور کیویٹیز لائک ماؤتھ، نوز، لنگس، اسٹمک ایٹسیٹرا، یعنی جسم کے اعضاء اور کیویٹیز ہو جیسا کہ منہ، ناک، پھیپھڑے اور معدہ وغیرہ کی نمدار اندرونی تہہ، which produce a thick fluid called mucus۔ اچھا، یعنی جو ایک گاڑھا مادہ پیدا کرتی ہے جسے کیا کہتے ہیں، میوکس، یعنی لعابدار مادہ، یا اسے اردو میں مخاط بھی کہتے ہیں۔ اچھا، these linings are thus called mucous membranes، ان جیلیوں کو اس لیے لعابدار جیلیا کہتے ہیں۔ دا میوکس ٹریپس فارن آرگینزمز یعنی پیتھوجینس، یہ جو لعابدار جیلیا ہوتی ہے یہ بیرونی جراثیم یعنی پیتھوجینس کو پنساتے ہیں۔ اینڈ اسٹاپس دیئر انٹری انٹو دا باڈی سیلس، اور انہیں جسم کے خلیوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ دا ہیئرز ان نوز فلٹر آؤٹ دا ڈسٹ، پالوٹینٹس اینڈ مائکروبس ایٹسیٹرا، یعنی ناک کے جو بال ہوتے ہیں یہ گرد و غبار، آلودہ ذرات اور جراثیم وغیرہ کو چھان لیتے ہیں۔ فرام دا ایئر بریتھ انٹو ٹریکیا اینڈ لنگس، یعنی سانس کے ساتھ جو سانس کے نالی تنفس یعنی ٹریکیا اور پھیپھڑوں میں جانے والی ہوا سے، یعنی ناک کے بال سانس کے ساتھ تنفس کی جو نالی ہوتی ہے جسے ٹریکیا کہتے ہیں، اور پھیپھڑوں میں جانے والی ہوا سے گرد و غبار، آلودہ ذرات اور جراثیم وغیرہ کو چھان لیتے ہیں۔ اچھا، سیلیا لیننگ دا نوسٹریلز، نیزل کیویٹی اینڈ فیرنکس، نتنوں، ناک کی کیویٹی اور حلق کی اندرونی سطح پر موجود سیلیا سینڈ دیز پارٹیکلز ٹو ڈائجسٹیو سسٹم، ان ذرات کو نظام ہاضمہ کی طرف بھیج دیتی ہے۔ سیلائیوا ان دا ماؤتھ یعنی اورل کیویٹی ہیز اینٹی سیپٹک پراپرٹیز، یعنی منہ کی کیویٹی میں موجود لعاب دہن جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔ اینڈ کیلز دا مائکرو آرگینزمز ان دا فوڈ، اور خوراک میں موجود خوردبینی جانداروں کو مارتا ہے۔ اٹ آلسو واش دا ٹیتھ اینڈ اورل کیویٹی، یہ دانتوں اور منہ کی کیویٹی کو بھی صاف رکھتا ہے۔ کانسٹنٹ بلنکنگ آف آئیز اینڈ ٹیئرس، آنکھوں کا مسلسل جھپکنا اور آنسو، آلسو فلشز اینڈ وائپس اوے دی پیتھوجینس، اچھا بی پیتھوجینس کو بہا کر اور صاف کر کے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے کیمیکل بیریئرز۔ کیمیکل بیریئرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کیمیائی مادے جو جراثیم کو ختم کرتے ہیں یا ان کی افزائش کو روکتے ہیں۔ ایسیڈیٹی آف اسکن سیکریشنز انہیبٹس دا بیکٹیریل گروتھ، یعنی جلد کی رطوبتوں کی تیزابیت بیکٹیریا کی افزائش کو روکتی ہے۔ گیسٹرک جوس سیکریٹڈ بائی دا لیننگز آف اسٹمک والز کنٹینز ہائیڈروکلورک ایسڈ، یعنی معدے کی دیواروں کی اندرونی تہوں سے خارج ہونے والے جو معدی رس ہوتا ہے، جو معدے کا رس ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ وچ کلز دا پیتھوجینس پریزنٹ ان دا فوڈ، جو خوراک میں موجود بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ این انزائم پروڈیوسڈ ان ٹیئرز، پرسپیریشن اینڈ سیلائیوا، یعنی لائسوزائم نامی ایک انزائم
جو آنسو پسینے اور لعاب دہن میں پایا جاتا ہے. بریکس دا بیکٹیریل سیل وال لیسوزائم یعنی بیکٹیریا کی خلوی دیوار کو توڑ دیتا ہے. وچ لیڈس ٹو دیئر ڈیتھ جس کے نتیجے میں وہ مر جاتے ہیں. سیبم از این انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ان دا پرسپیریشن یعنی سیبم پسینے میں موجود ایک غیر سرشدہ چربیلا تیزاب ہے. اٹ پرووائڈز اے پروٹیکٹیو فلم آن دی اسکن یہ جلد پر ایک حفاظتی تہ بنا دیتا ہے. وچ انہیبٹس گروتھ آف مائکروبس آن دی اسکن جو جلد پر جراثیم کی افزائش کو روکتی ہے. نیکسٹ ہے نان اسپیسیفک ڈیفینس یعنی غیر مخصوص دفاعی نظام. نان اسپیسیفک ڈیفینس انکلوڈس غیر مخصوص دفاعی نظام میں شامل ہے. اچھا فیگوسائٹاسس انفلیمیٹری رسپانس فیور اینڈ کمپلیمنٹری ریئیکشنز ایٹسیٹرا. اچھا فیگوسائٹاسس یعنی بلغمی عمل، انفلیمیٹری رسپانس یعنی التہابی رد عمل یا سوزشی رد عمل، فیور بخار اینڈ کمپلیمنٹری ریئیکشنز اور تکمیلی رد عمل. اچھا فیگوسائٹاسس یعنی بلغمی عمل. Phagocytosis is a cellular process of ingesting and eliminating foreign substance and microorganism یعنی بلغمی عمل بیرونی مادوں اور خردبین جانداروں کو ہضم کرنے اور ختم کرنے کا ایک خولوی عمل ہے. A type of white blood cells called phagocytes یعنی سفید خون کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کی ایک قسم جس سے فیگوسائٹس کہتے ہیں پرفارم دس فنکشن یہ کام انجام دیتی ہے. تو یہ فگر یعنی شکل 3.3 میں یہ دکھایا گیا ہے. یہ جو فگر 3.3 ہے یہ فیگوسائٹاسس کے بارے میں ہے. اس میں فیگوسائٹاسس کا عمل دکھایا گیا ہے. ایک سفید خون کا خلیہ جسے فیگوسائٹ کہتے ہیں بیکٹیریا کے قریب آتا ہے. یہ اپنے چھوٹے پاؤں پھیلا کر بیکٹیریا کو گھیر لیتا اور نگل لیتا ہے. بعد ازاں بیکٹیریا خلیے کے اندر انزائمز کے ذریعے ہضم کر دیے جاتے ہیں. اس طرح فیگوسائٹس نقصان دہ جراثیم کو ختم کر کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے انفلیمیٹری رسپانس یعنی سوزشی رد عمل. وین اے باڈی ٹیشو از ڈیمیجڈ اور انجرڈ یعنی جب جسم کے کسی بافت کو نقصان پہنچتا ہے یا زخم آتا ہے. اٹ کازز انفلیمیشن تو یہ سوزش پیدا کرتا ہے یا تو سوزش پیدا ہو جاتا ہے. ہیٹ اور برننگ افیکٹ، پین، ریڈنس، سویلنگ، لاس آف فنکشن ایٹسیٹرا یعنی گرمی یا جلن کا احساس، درد، سرخی، سوجن اور وضو کے کام میں کمی وغیرہ اور دا سائنس آف انفلیمیشن سوزش کی علامات ہے. انفلیمیٹری رسپانس از اے پارٹ آف دی باڈیز ڈیفینس میکینزم یعنی سوزشی رد عمل جسم کے دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے. in which special cells called inflammatory cells are sent at the affected site جس میں سوزشی خلیات کہلانے والے خصوصی خلیے متاثرہ مقام پر بھیجے جاتے ہیں. They remove the harmful foreign substances pathogens from the site یہ وہاں موجود نقصان دہ بیرونی مادوں اور بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو ختم کرتے ہیں. اینڈ begin the healing process اور زخم کے بھرنے کے عمل کا آغاز کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ لوگ ڈائریکٹ میرے ساتھ وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا.
تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔